کہ قرآن کریم ایک جامع کتاب ہے جس میں ہر چیز کا حل موجود ہے، ایک عالمگیر مضامین پر مشتمل یہ کتاب ہے، تو اس کا مطلب اس میں سائنس بھی ہوگی، اس میں ٹیکنالوجی بھی ہوگی، اس میں بیالوجی بھی ہوگی، اس میں دنیا کے سارے مضامین و علوم بند ہوں گے۔ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ یقیناً یہ سارے علوم بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان کیے ہیں، لیکن ان علوم کو حاصل کر لینا، اس کا تلاش کر لینا یہ انسان کے ہاتھ میں ہے، اور انسان کی وہ طاقت و تاب نہیں ہے کہ اس قرآن کریم میں سے سائنس کو نکال سکے، اس قرآن کریم میں سے بیالوجی کو نکال سکے، اس قرآن کریم میں سے فزکس کو نکال سکے، اس قرآن کریم میں سے میڈیکل سائنس کو نکال سکے۔ آج دنیا کی جتنے جدید علوم نظر آتے ہیں یقیناً وہ سب قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، لیکن اب اس کا استنباط کرنا، اس کا اخذ کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے دودھ کے اندر مکھن موجود ہے، دودھ کے اندر لسی موجود ہے، لیکن اس کے اندر مکھن کو نکال لینا اور اس میں سے لسی کو نکال لینا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ جو اس کا ماہر ہوتا ہے وہی اسی دودھ کو بلو کر اس میں سے لسی بھی نکال لیتا ہے، مکھن بھی الگ کر لیتا ہے۔ حالانکہ مکھن دودھ کے اندر موجود تھا لیکن ہماری ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن جو اس کا ماہر ہے وہ اپنی مہارت کے ساتھ اسی دودھ میں سے لسی کو الگ کر لیتا ہے، مکھن کو الگ کر لیتا ہے، دودھ کو الگ کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے حقائق پر دسترس دے رکھی ہو، اللہ تبارک و تعالی ان کے سینے پر قرآن کریم کے سارے علوم کو کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی قرآن سے لوگوں نے سائنس کو بھی سمجھا، اسی قرآن سے لوگوں نے بایولوجی کو بھی سمجھا، اسی قرآن سے ان لوگوں نے ٹیکنالوجی کو بھی سمجھا، اور خود اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن کریم میں اس کے اشارے دے دیے۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے سواریوں کو ذکر کیا کہ یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ گدھے، یہ تم بطور سواری کے استعمال کرتے ہو، اپنی زیب و زینت اور شان کے لیے استعمال کرتے ہو، تو اس کے بعد آگے فرمایا کہ یخلق ما لا تعلمون، آئندہ زمانے میں اللہ تبارک و تعالی ایسی سواریاں پیدا کریں گے جس کو تم ابھی نہیں جانتے ہو۔ وہ کون سی سواریاں ہیں؟ وہ آپ کی کار موٹر ہے، ہوائی جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، آب دوزیں ہیں۔ آج دنیا کے اندر جتنی یہ پہیے والی سواری نظر آتی ہیں یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یخلق ما لا تعلمون میں ان تمام سائنسی سواریوں کا ذکر کر دیا ہے۔ تو سائنس تو خود قرآن میں موجود، چنانچہ وہی ہے کہ اپنے اپنے وقت پہ انسان اس کا استنباط کر رہا ہے کہ جس یخلق ما لا تعلمون کا اللہ نے اعلان کر دیا تھا اور اپنے وقت پر وہ سواری میدان میں آ گئی، وہی پہیے والا کی سواری کبھی سائیکل کی شکل میں، کبھی ٹریکٹر کی شکل میں، کبھی کار کی شکل میں، کبھی ہوائی جہاز کی شکل میں۔ ہوائی جہاز فضاؤں میں اڑنے والا ہوائی جہاز بھی اس پہیے کے بغیر چلنے والا نہیں ہے، وہ بھی پہیے کے ساتھ دوڑ کر اڑتا ہے۔ آب دوزیں ہیں، بحری جہاز ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ان سواریوں کا اشارہ کر دیا، ان کا ذکر کر دیا، اور آنے والے زمانے میں انسانوں کے دل پر اس کا القاء کر کے اس کو ایجاد کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں سارے علوم بند ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ حقیقت میں قرآن کریم نے ان مضامین پر گفتگو کی ہے کہ جن مضامین اور حقائق کو انسان اپنی عقل اور محنت سے حاصل نہیں کر سکتا تھا، قرآن کریم میں ان حقائق کو بیان کیا ہے۔ رشتوں کے تقدس کو عقل سمجھ نہیں سکتی تھی کہ بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں، ماں کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں، بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں، تو قرآن کریم نے تمام وہ رشتے ذکر کر دیے کہ جن رشتوں کے اندر نکاح کی اجازت نہیں تھی۔ تقریباً 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے والمحصنات کہہ کے قرآن کریم نے ان رشتوں کو ذکر کیا، تو جو کہ رشتے تمہارے لیے حلال تھے، جو رشتے تمہارے لیے حرام تھے، تو گویا کہ 14 رشتے ذکر کر دیے کہ یہ 14 رشتے تم پر حرام، ماں تم پر حرام، بہن تم پر حرام، بیٹی تم پر حرام، بھانجی تم پر حرام، بھتیجی تم پر حرام، پھوپھی تم پر حرام، خالہ تم پر حرام، باپ کی بیوی تم پر حرام۔ تو یہ سارے سلسلے 14 رشتے قرآن نے ذکر کیے۔ ظاہر ہے کہ عقل کے ذریعے سے چونکہ اس سوال کا جواب انسان حاصل نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے نور کے ذریعے سے اس کا جواب دے دیا۔